औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप हमेशा की तरह जो है ना खुशहाल होंगे, आबाद होंगे और अपने ज़िक्र अज़कार कर रहे होंगे और इंशाल्लाह आपको इनसे फ़ायदा भी मिल रहा होगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो है ना आपके तमाम जो है ना मसाइल में, परेशानियों में जो है वो कामयाबी अता फ़रमाए, हर मुश्किल से जो है ना वो निजात दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो लोग जो हैं इस्तग़फ़ार का ज़िक्र कर रहे हैं और दुरूद इब्राहीम का साथ में ज़िक्र कर रहे हैं और जिन बहन भाइयों को मैंने रिकमेंड किया है यानी उनके मसाइल के लिए मुख्तलिफ़ आपके जो मसाइल हैं तो आपको जो मैंने ज़िक्र करना बताया कि इस तरह करें, यानी कि इतनी दफ़ा इस्तग़फ़ार करें या फिर दुरूद पाक पढ़ें। तो आपने ये गौर करना है कि अगर यानी कि आपके ऊपर कोई नज़र बद है, उसकी वजह से आप पर कोई मुश्किलात हैं या बीमारियां हैं, या फिर अगर किसी का जादू या फिर कोई बंदिश वगैरह की गई है तो उसकी वजह से आपके कारोबार जो बंद हैं, यानी कि बीमारियों में जकड़े हुए हैं या फिर औलाद नहीं है, तो इस तरह के इसके अलावा भी और आपकी ज़िंदगी के मसाइल हो सकते हैं जो बंदिश की वजह से रुके हो सकते हैं, कईयों के रिश्ते नहीं हो रहे, ठीक है। तो जो पसंद का भी करना चाहते हैं तो घर वाले नहीं मान रहे, तो इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। और एक और अहम बात जो यानी कि पूरी हमारी जो है ना आलमी हमारा मसला है वो है रिज़्क़ का, दौलत का, कि गुर्बत का शिकार हैं, यानी कि आगे निकलने का जो मौका नहीं हमें मिल रहा ना, जितना ये ना हम आगे की तरफ जाते हैं, जाने की कोशिश करते हैं तो उतना ही हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। इन्वेस्ट करते हैं तो नुकसान होता है या जॉब अच्छी नहीं मिल रही, इतना ज़्यादा यानी कि पढ़े हुए हैं, एजुकेशन बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप उतना कमा नहीं पा रहे, लेकिन आपको यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि आपकी कोशिश है कि हमें मिल जाए। तो नाज़रीन इस तरह के मसाइल के लिए जितने बहन भाई इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, दुरूद इब्राहीम रिसाइट कर रहे हैं, आज मैंने आपको बताना है कि अगर यानी कि या तो आपको नज़र बद है तो उसकी वजह से आपके ये मसाइल और रुकावटें आ रही हैं, या फिर अगर आप पर यानी कि कोई जादू है या कोई बंदिश है, किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की हुई है, तो फिर भी आपको जो है ना अगर आप ज़िक्र कर रहे हैं तो आपको जो है ना ख्वाब में कुछ अल्लाह ताला जो है ना इशारे देंगे, ठीक है। या आपको ये ख्वाब में भी आ सकते हैं या फिर आपके दिल या दिमाग में वसवसा भी आ सकता है, तो तब आपने उस बात को नोट करना है, ठीक है। आपने जो है ना इस्तग़फ़ार छोड़ना नहीं है। कुछ लोग जो है ना वो देखते हैं, डर जाते हैं, ख्वाब आ जाए तो डर जाते हैं, या फिर कुछ इस तरह का ज़्यादा डरावना ख्वाब आ जाए जिसमें उनको लगता है कि हमारे पीछे कुछ हवाई चीज़ें हैं, या फिर कुछ को लगता है कि कोई हमारे पीछे लगा हुआ है, या फिर बाज़ लोगों को इस तरह का ख्वाब आता है कि हमारे पीछे जो ना यानी कि कोई मूज़ी चीज़ जो है ना वो यानी कि भाग रही है या बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो डर के जो ना, या फिर इस तरह होता है कि कुछ लोगों को ख्वाब में यानी कि जो है ना आपस में रिश्तेदारों की लड़ाइयाँ देखते हैं, या फिर आपस में घर में जो अफराद हैं, मियाँ बीवी हैं या बच्चे हैं, कि कोई औलाद जवान है, तो वो जो है ना बुरे कामों में मुलव्वस उनको देखते हैं, या फिर वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, कोई कत्ल गारत वाला कोई देख लेते हैं, तो फिर वो इस तरह की सिचुएशन देख के क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। या फिर ऐसा भी बाज़ दफ़ा होता है कि आपको कोई ख्वाब वगैरह नहीं आता, ठीक है, तो फिर ये होता है कि रियल में आपकी ज़िंदगी में जो ना आपके काम उलट हो रहे होते हैं, यानी कि आप नमाज के पाबंद नहीं हैं, तो आप अल्लाह की तरफ आना चाह रहे हैं, तो नमाज की भी पाबंदी करेंगे, इस्तग़फ़ार भी करेंगे, दुरूद इब्राहीम भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर आप अल्लाह की तरफ लो लगाना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ क्या होता है कि आपके काम जो है ना वो उलट होना शुरू हो जाते हैं। तो इंसान ये समझता है कि शायद मैंने ये नमाज़ पढ़ी है तो उसकी वजह से यानी कि मेरे साथ उल्टा काम हुआ है, यानी कि मुझे खुदा न ख्वास्ता कि कुछ लोग इस तरह कहते हैं कि हमें नमाज रास नहीं है, हालांकि नमाज फ़र्ज़ है। फिर ज़िक्र जो अज़कार हैं वो भी यानी कि हमारे लिए जो है ना वो करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें किया ही यानी कि पैदा ही इबादत के लिए किया है। तो इस तरह की जो सिचुएशन हो जाती है, तो ये शैतान होता है जो इंसान के अंदर वसवसा डालता है, उसको लगता है कि मैंने इतनी देर से इसको अपने साथ चिमटाया हुआ था, तो ये तो अब अल्लाह की तरफ चला जाएगा तो मेरा एक ठिकाना जो है ना ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो शैतान जो घर में लड़ाइयाँ फूट वगैरह डालता है, या फिर तंगी होती है रिज़्क़ की, तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी में होता है, या बहन भाइयों में होता है, या माँ बाप के दरमियान झगड़ा होता है, तो फिर शैतान जो है ना वो लुडियाँ डालता है, खुश होता है कि मैंने ना एक मोमिन इंसान को यानी कि उसमें फूट डाली है। तो नाज़रीन वो जब ये शैतान ये काम करके खुश होता है तो फिर इंसान के अंदर वसवसा डालता है, तो वो इंसान उस काम से फिर बाज आ जाता है नेकी की तरफ से। तो इस तरह बिल्कुल नहीं आपने करना, पहली निशानी तो ये होगी, ठीक है।
کہ آپ کو یعنی کہ اس طرح ریئل میں یعنی کہ آپ کو وسوسے آئیں گے، یعنی کہ برے برے خیال آئیں گے، کہیں اس وجہ سے تو نہیں ہے، میرے ذکر کی وجہ سے نہیں، کہیں میں نے زیادہ عبادت تو نہیں کر لی، کہیں میں نے زیادہ وظائف تو نہیں کر لیے کہ اس کا میرے پہ الٹ اثر ہونا شروع ہو گیا۔ تو ناظرین یہ آپ کو بتا دوں کہ جتنا مرضی آپ ذکر میں کثرت کریں گے اس کا آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو اس کو فائدہ ہی ہوگا۔ اگر آپ یعنی کہ ریگولرلی اپنے ذکر میں اضافہ کیا ہوا ہے تو ریگولرلی اس کو جو نا آپ مینٹین رکھتے ہیں، ڈیلی بیس پہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلدی معجزات ہونا جو نا وہ شروع ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں گے تو آپ کا کام ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین اب میں آپ کو بار بار نہیں کہوں گی کہ میں ایسے کرتی ہوں ایسے، لیکن آپ لوگوں کو یعنی کہ میں نے ایسا بنانا ہے، یعنی کہ جب آپ سچے دل سے کریں گے، نیت سے کریں گے اور خلوص کے ساتھ یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی معجزات ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو ابھی بتاتی ہوں کہ آپ کو خواب میں کیا اشارے ہوں گے۔ یعنی کہ استغفار کر رہے ہیں اور درود ابراہیم ریسائٹ کر رہے ہیں اپنے مسائل کے لیے، آپ کسی بھی مسائل کے لیے کر رہے ہیں نا، تو ناظرین اگر آپ کو خواب میں یعنی کہ کوئی چیز نظر نہ آئے، ایک آپ کو انجانا سا خوف نظر یعنی کہ محسوس ہو، یا پھر آپ کو لگے کہ آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن آپ کو کوئی چیز نظر نہ آئے، یہ ہو گیا، یا پھر آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے اور وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اکیلے ہیں اور خوف محسوس کر رہے ہیں، تو اس طرح کی اگر چیزیں آپ کو نظر آئے نا تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ پر جو ہے نا نظر بد کا اثر ہے، شیطان جو ہے نا وہ زیادہ حاوی ہے اور جو ہوائی کسی چیز کا اس کا اثر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے یعنی کہ آپ پہ اس نے غلبہ پایا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ آپ کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور یہ نظر بد جو ہوتی ہے یعنی کہ تکلیف دے کے نا خوش ہوتی ہے، کچھ لوگوں پہ یعنی کہ اچھی چیزیں بھی آشکار ہوتی ہیں لیکن وہ آپ لوگوں کے کاموں میں آسانی پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی کام کے لیے نکلتے ہیں، آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ چیز اگر اچھی ہے نا یعنی کہ نیک ہے تو وہ آپ کے مشکل وقت میں کام آئی، لیکن اگر آپ کے کام مزید بگڑتے ہیں تو سمجھ لیجئے یہاں کے آپ کے ساتھ جو نظر بد والا جو مسئلہ ہے تو اس کا بھی میں آپ کو دوسرا حل بتا دوں، یعنی کہ دوسرا مسئلہ بھی پھر آخر میں حل بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کیسے دور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین یہ تو آپ کو بتایا کہ نظر بد کا اثر ہوگا۔ اگر آپ خواب میں ناظرین دیکھتے ہیں آپ کچھ لوگوں کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھتے ہیں، یعنی کہ کچھ بعض دفعہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ بندہ نظر آئے کہ جو بندہ آپ پہ جادو ٹونا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بعض دفعہ یعنی کہ کوئی اور بندہ ہوتا ہے لیکن شکل یعنی کہ اس کی آپ کو نظر آتی ہے خواب میں جس کو آپ جانتے بوجھتے ہوتے ہیں، اور جب آپ دل سے استغفار کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں نا تو پھر انشاءاللہ آپ کو اگر اپنے ارد گرد میں سے کوئی انسان ہے نا جو آپ پہ کچھ کر آ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو خواب میں نظر آئے گا، یعنی کہ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتا ہوا نظر آئے گا کہ جیسے وہ آپ پہ جادو یا کوئی تعویذ وغیرہ کر رہا ہے نا، یعنی کہ اس طرح کے جو کام کر رہا ہے وہ نظر آئے گا انشاءاللہ آپ کو۔ تو ناظرین آپ نے گھبرانا نہیں ہے، نہ ڈرنا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ اس کا حل بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ذکر کو بڑھا دینا ہے، جب اس طرح کی دونوں سچویشنز ہوں گی تو آپ نے اپنے ذکر کو مزید بڑھا دینا ہے، ڈرنا نہیں ہے، نہ چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بتاتی ہوں کہ آپ کو ناظرین نے بتایا تھا کہ نظر خواب میں کچھ لوگ نظر آئیں گے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کبھی آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے یا کوئی قتل دیکھ لیتے ہیں آپ، یا پھر آپ پانی کے اندر یعنی کہ گر جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کسی نے گرا دیا ہے، تو اس طرح کی سچویشن ہو جائے تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی جادو کا مسئلہ ہو یا کوئی پھر بندش وغیرہ کی ہو، اس طرح کا اثر ہو سکتا ہے۔ تو دونوں سچویشن میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، خواب سے اٹھیں یا آپ کو آپ کے دل میں دماغ میں بات آتی ہے تو پھر بھی گھبرانا نہیں ہے۔ تو اگر تو ناظرین آپ کو جیسے میں بتایا ہے کہ یہ کیا ہے نظر بد کا مسئلہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ استغفار بھی کر رہے ہیں، درود ابراہیم جو کم از کم آپ نے 313 مرتبہ لازمی ریسائٹ کرنا ہے، اور استغفار جو ہے نا اس کو آپ نے کم از کم دن میں جو ہے نا 7000 مرتبہ ریسائٹ کرنا ہے، صرف کون سا، استغفر اللہ۔ ناظرین جو استغفر اللہ نا اس کو آپ 7000 ٹائم جو ہے نا 1 ڈے کر سکتے ہیں، اس کو آپ 1 سٹنگ میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ ہر نماز کے بعد ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں، اور لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے استغفار بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے اول آخر جو ہے نا 11 مرتبہ درود ابراہیم لازمی ریسائٹ کرنا ہے۔ اگر آپ مختلف سٹنگ میں کر رہے ہیں تو ہر دفعہ دوبارہ شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں آپ نے جو ہے نا درود ابراہیم 11 مرتبہ ریسائٹ کرنا ہے، اور جو درود ابراہیم کی تسبیح ہے وہ بے شک آپ صبح ایک دفعہ ہی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ایک صبح تسبیح کر لیں، ایک دوپہر کو کر لیں، ایک شام کو کر لیں، اور جو اوپر آپ کا رہتا ہے 13 مرتبہ اس کو بھی یعنی کہ آپ کر لیں۔ اگر آپ اس سے بھی زیادہ یعنی کہ کر سکتے ہیں، فری ہیں، تو یہ آپ کے لیے اور زیادہ بینیفیشل ہوگا، اس کے اور یعنی کہ روحانیت آپ کو جلدی ملے گی، ٹھیک ہے۔
تو ناظرین یہ ہو گیا. اگر میں نے بتایا تھا کہ یہ عمل آپ نے یعنی کہ ویسے کرنا ہے. تو اگر بندش ہے یعنی کہ جادو پہلے اگر یعنی کہ آپ کو نظر بد کا اثر ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, آیت الکرسی بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی ٹائم پڑھ لیں. ٹھیک ہے, 2 ٹائم پڑھ لیں, 3 ٹائم پڑھ لیں یا 4 ٹائم, یعنی کہ آپ کو رات کو سوتے وقت تو لازمی یہ عمل کرے, صبح اٹھتے بھی آپ نے کرنا ہے. 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور جو چاروں کل ہیں وہ 3 مرتبہ جو پڑھ کر اپنے سارے گھر کو بھی پھونک مارنی ہے اور اپنے گھر والوں پہ بھی مار دے اور اپنے اوپر بھی مارے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. انشاءاللہ کسی بھی نظر بد کا اثر ہوگا انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا. اور استغفار بھی کرتے رہنا ہے اور درود ابراہیم بھی کرتے رہنا. اور دوسرے نمبر پہ یعنی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوا کہ جادو ہے, بندش ہے, یعنی کہ کسی نے آپ کے کام رکوانے کی کوشش کی ہوئی ہے ناجائز طریقے سے, تو پھر آپ نے استغفار جو ہے نا وہ آپ اس کی جو ہے نا بے شک اس کو آپ 5000 مرتبہ پڑھ لیں, اگر چاہتے ہیں تو 7000 مرتبہ ہی کر لیں. لیکن جو درود ابراہیم ہے نا اس کی آپ نے تعداد بڑھا دینی, اس کو 500 ٹائم آپ نے ریسائٹ کرنا ڈیلی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ جو بھی کسی کا جادو ہوگا, کوئی آپ کے لیے بندش کروائی ہوگی, انشاءاللہ وہ سارے اثرات آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. آپ کو کہیں بھی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ ہمیں تعویذ کر دے, یہ کر دے, وہ کر دے. انشاءاللہ آپ خود یہ کریں 500 مرتبہ, یعنی کہ ڈیلی جب آپ درود ابراہیم پڑھیں گے اور اپنے لیے دعا مانگے, گھر والوں کے لیے, آپ کا جو بھی مسئلہ اس کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ آپ کو جو 21 دنوں کے اندر نہیں تو انشاءاللہ 41 دنوں کے اندر آپ کو جو ہے نا اس کا فیض ملنا شروع ہو جائے گا اور اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ کو لگے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو اس کے بعد اپنے اس ذکر کو چھوڑنا نہیں ہے, بلکہ اپنے گھر کے دوسرے افراد کو بھی ان اذکار پر لگائیں, استغفار پہ بھی, درود ابراہیم پہ. آپ کے اگر بچے چھوٹے ہیں نا تو ان کو بھی جو درود پاک ہے نا وہ ریسائٹ کرنے کی ترغیب دیں, کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اگر کوئی ایسا بندہ یا پھر نظر بد وہ ان پر آشکار ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں گے اور ان کے مقدر بھی بچوں کے اچھے ہوں گے اور ہر دنیا کے ہر معاملے میں کامیابی ملے گی. تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. اور میری باتوں کی سمجھ آئی ہے, ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی لازمی کریں اور اس کو جو ہے نا شیئر آپ نے مسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اجازت تو میرے وظیفے کی یعنی کہ سب کو ہی ہے, لیکن آپ نے شیئر ضرور کیا کرے. جو نہیں کر سکتے, پرابلم ہے کوئی, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو, اس کی وجہ سے آپ کو ثواب بھی ملے اور آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی. تو جو نئے بہن بھائی ہیں اس چینل پہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. تو ملتی ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.